بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی یادگار میٹنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنید جمشید کے ساتھ ایک انتہائی میموریبل میٹنگ جو غالباً 2011 میں اللہ نے کروائی۔ اس میٹنگ میں ایک انتہائی اہم ایکسپیرینس ہوا مجھے، جو اور کچھ لیسنز میں نے پاورفل لیسنز ریمائنڈرز جو مجھے ملے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جنید جمشید فجر کا وقت تھا اور جنید جمشید صاحب تشریف لائے تو بڑے جوش کے ساتھ بڑا وارملی انہوں نے ویلکم کیا، اور مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے بھائی کیا حال ہے آپ کا۔ تو ان سے میری بات ہوئی تو قرآن کی سورت کا ذکر آیا، سورۃ الاعلیٰ 87 سورت ہے یہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا۔ اس آیت کے متعلق میں نے ان سے پوچھا کہ جنید بھائی آپ اس آیت سے کیا سمجھیں؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو جنید جمشید صاحب نے فرمایا کہ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ پاک ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ من چاہی چھوڑ کر رب چاہی اپنا لی جائے۔ من چاہی چھوڑ کر رب چاہی اپنائی جائے۔ تو اس بات کے اندر ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، پھر اچانک ایک کلک ہوتا ہے لائف میں اور انسان ایک دم سے سوچتا ہے کہ میں کدھر جا رہا تھا۔ تو ایک شفٹ ان تھاٹ پروسیس آتا ہے کہ من چاہی گزارا تھا تو اب میں رب چاہی گزاروں۔ یہ بات جو ہے ان کی پرسنل زندگی میں ہوئی، جس کو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ اب میری جو باقی زندگی ہے وہ میں نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں۔ دوسری بات جو انہوں نے اس ملاقات میں کہی وہ یہ تھی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، ان کی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ کے سامنے کہ جنید جمشید مرحوم صاحب کے جانے کے بعد بھی ان کی جو عزت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لے گا، اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ یہ بات انہوں نے بعد میں ایک کلام پڑھا، حمد پڑھی، تو اس میں بھی اس کو کہا کہ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، اونچا ہوگا ساری دنیا میں اس کا نام، اونچی ہوگی سارے عالم میں اس کی شان۔
پھر اس میٹنگ میں جب ہم نے انہیں گزارش کی، فرمائش کی کہ کوئی کلام سنائیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت کلام ہمیں سنایا، جس میں یہ تھا کہ محبت کیا ہے، دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ کوہ طور کی بات ہو رہی۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے سرمدو منصور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہ اشعار انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور اس میں ایک اور پیغام تھا کہ اس میں اللہ کی محبت کی ترغیب تھی۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جنید جمشید صاحب کی شخصیت کا نا ایک بڑا پازیٹیو اورا تھا کہ what I felt personally کہ I felt spiritually charged after meeting him۔ آپ کو یہ مشاہدہ ہوا ہوگا کہ آپ جب کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ڈرین ہو جاتے ہیں، آپ کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، اسپریچولی، ایموشنلی، وہ ان کا اورا نیگیٹو ہوتا ہے۔ اور جنید جمشید کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جو پریزنس تھی، جو میں نے فیل کیا کہ ایک ایسا ان کا پازیٹیو اورا، ایک انرجی فیلڈ ہوتی ہے جو جسے ہم اورا کہتے ہیں، وہ بڑی پازیٹیو تھی، اور اس اورا میں جو بھی مطلب آتا تھا وہ اچھا فیل کرتا تھا، اور یہ ایک میرے لیے ایک اسپریچول چارجنگ تھی میری، اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور یہ ایک بڑی انتہائی قیمتی ملاقات تھی، وہ قیمتی لمحات تھے جو آج تک میں نہیں بھولا۔ اور یہ وقت جو تھا ملاقات کا، وہ فجر کے بعد کا تھا، جب لوگوں کا ہجوم بھی نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 3-4 لوگ ہم موجود تھے، جس میں میرے اساتذہ اکرام شامل تھے، اور میں وہاں موجود تھا۔ تو بڑی اچھی ایک خوبصورت میٹنگ ہوئی، جس کا احوال میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا، اور اللہ تعالیٰ جنید جمشید کے درجات کو بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا یہ جو میسج تھا اس کو کیری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اللہ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی کی طرف آئیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا سیکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہمیں اونچا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔